اب سے چند ہی دنوں بعد انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس کے دن اور راتیں سارے مہینوں سے افضل و برتر ہیں۔ اسی ماہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا انتہائی افضل عمل ہے۔ رمضان کے ثمرات سمیٹنے اور اس کی اصل روح پانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں خلاصہ قرآن اردو اور انگریزی میں روزانہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس نعمت کے حصول کو پانے میں اپنوں کو ہرگز نہیں بھولیں گے، ان کو شامل رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ عقل مند لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس کی آیات سے نصیحت حاصل کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، درس قرآن گر ہم نے بلایا نہ ہوتا۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین کرام، درس قرآن کا موضوع ہے آؤ قرآن کی طرف۔ رجوع الی القرآن یا قرآن کی پکار کیا چیز ہے؟ ہم قرآن کی طرف آنے کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ان عنوانات کے تحت انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے۔ دعا ہے رب العالمین حق بات کہنے اور ہم سب کو اس کے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے مضافات میں مناحہ کے بازار میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دنیا داری میں خرید فروخت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ادھر مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں دنیا داری میں لگے ہوئے ہو۔ لوگ بھاگم بھاگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ مختلف حلقے بنے ہوئے ہیں، کوئی ذکر و فکر میں مصروف ہے، کوئی قرآن کی آیات تلاوت کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، درس حدیث ہو رہا ہے۔ واپس آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ وہاں تو کوئی میراث تقسیم کرتے ہوئے ہمیں کوئی نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح درس و تدریس ہو رہی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس میں سے جو کوئی کچھ سیکھ لے اس نے بڑا قیمتی خزانہ حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ قیمتی خزانہ جسے آج ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، جس کو ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا چیز چھوڑ کر گئے تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، جو آپ کی زندگی کے آخری ایام سے کچھ ہی دن پہلے، یہ وہ آخری موقع تھا جس میں صحابہ کرام 1.25 لاکھ یا 1,40,000 کی تعداد میں آپ کے سامنے موجود تھے۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، اور آپ کا یہ ارشاد آپ کی پوری زندگی کی دعوت و تبلیغ کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ دوسری روایت میں آتا ہے ولن تہلکوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ یا کتاب اللہ و سنت یو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے
ان کو مضبوط پکڑ لو گے تو نہ گمراہی تمہارے قریب آئے گی اور نہ بدبختی اور ہلاکت. تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے بھی بچ جاؤ گے اور گمراہی کے راستوں پر بھٹکنے سے بھی بچ جاؤ گے. صراط مستقیم تمہیں مل جائے گا. ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسری میری سنت اور میرا طریقہ اور میرا راستہ. اللہ اکبر. عظمت قرآن. اس کتاب حکیم کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن عظیم الشان کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے، اس پر اس کا نزول ہوتا، تو تم دیکھتے کہ اس کلام کی عظمت اور اس کی دہشت اور اس کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے اپنی اس امانت کا بار زمین پر، آسمانوں پر اور پہاڑوں پر رکھا، لیکن انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اس ذمہ داری کے احساس سے وہ لرز اٹھے، انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے معذرت کر لی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اس کمزور سے 5-6 فٹ کے انسان نے اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. تو یہ عظمت والی کتاب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جبریل امین کے ذریعے سے وحی کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ کیمیا انسانوں تک پہنچایا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا اکیلے 100 رکعت نماز ادا کرنا اس سے افضل اور بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے. اس لیے کہ 100 رکعت کا فائدہ اس ایک انسان تک محدود رہے گا، لیکن ایک آیت کا فائدہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پہنچ سکتا ہے. آج کے سوشل میڈیا اور جدید الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے سے ایک آیت کتنے لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے، کتنے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور دنیا کے اندر جو تبدیلی لوگوں کے اندر آتی ہے وہ کسی آیت ہی کے ذریعے سے آتی ہے. انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا. اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو دنیا میں بہت سی زندگیوں کے اندر جو تبدیلی آئی وہ کسی آیت ہی کے سننے سے آئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے. قرآن نے ان کو فتح کر لیا. ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، ایک صحابی ان کو پڑھا رہے تھے. وہ آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی، اور یہ آواز اس سے پہلے بھی وہ بیت اللہ کے پردوں میں چھپ کر سن چکے تھے، روایات میں آتا ہے. ان کی زندگی بدل گئی اور وہ عمر بن خطاب سے فاروق اعظم بن گئے. مکے کا مشہور شاعر لبید، اس نے قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد شعر و شاعری ترک کر دی، کہا اس نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے. فضائل بن عیاض ڈاکو تھے، رہزن تھے. ایک آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اس آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا اور وہ رہزن سے رہبر بن گئے. کل کی بات ہے، طالبان کی قید میں ایک انگریز صحافی ریڈلی تھی. طالبان نے رخصتی کے وقت صرف اس سے ایک عہد لیا تھا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. قرآن جب اس نے سمجھ کر پڑھا تو اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. مغربی تہذیب میں پلنے والی ایک خاتون مریم جمیلہ، جب اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا تو اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی. ہم مغرب کی طرف دوڑتے ہیں، ہم امریکہ کا گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں. اس نے امریکہ کو خیر باد کہہ دیا اور پاکستان میں لاہور میں آ کر مقیم ہو گئی. ایک پاکستانی سے اس نے شادی کی،
1 درجن سے زیادہ کتابوں کی مصنفہ ہے، حال ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور اس کی کتابوں کے ذریعے سے، اس کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بہت سے یہودی اور عیسائی سکالر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے مریم جمیلہ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ پولی این ایک امریکن خاتون تھی، کیمیکل انجینئر تھی، کہتی ہے کہ مجھے کسی نے ایک قرآن تحفے کے طور پر دیا ہوا تھا، کبھی میں اس کو کہیں سے کھولتی، کچھ پڑھ کر پھر واپس رکھ لیتی۔ ایک دن میں نے کھولا تو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کھل گئی، ظاہر ہے وہ ترجمے کی مدد سے سمجھ کر پڑھ رہی ہے۔ پولی این نے جب سورہ مومنون کی ابتدائی آیات جن میں مومنین کی صفات ہیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کے اندر، ماں کے رحم کے اندر نطفے سے لے کر بچے کی پیدائش تک کے مراحل کا ذکر کیا ہے۔ پولی این نے جب اس حصے کا مطالعہ کیا تو وہ قرآن بند کر کے سوچنے لگی، غور و تدبر و تفکر کرنے لگی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل اور فہم رکھنے والے جو ہیں اس کتاب کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس نے نصیحت حاصل کی، سوچنے لگی، غور و فکر کرنے لگی کہ لوگ کہتے ہیں یہ محمد کی تصنیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس تو 14 صدیوں پہلے یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں رحم مادر کے اندر نطفے سے بچہ یوں بنتا ہے، ان مراحلوں سے گزرتا ہے۔ آج کی جدید سائنس تو جدید آلات کے ذریعے سے تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ آج الٹرا ساؤنڈ ہے، آج ایکس رے مشینیں ہیں، آج اور ذرائع ہیں، ان کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ پولی این اہل کتاب میں سے تھی، آخرت کا اس کا عقیدہ تھا کہ مرنا ہے، صاحب کتاب ہونا ہے، انبیاء کو وہ مانتی تھی، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اس کے دل نے چند آیات میں غور و تدبر کے بعد اس بات کی گواہی دی کہ یہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے۔ وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں قرآن کو سمجھ کر پڑھو اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عمدہ نصیحت اور ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس کے اندر دلوں کے تمام امراض کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے خاص ہدایت اور رحمت ہے۔ جو اس پر ایمان لائیں ان کو یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور ان کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ تو جن بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے، وہ بیماریاں کیا ہیں؟ جن بھوت بھگانے کی بیماریاں نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، یہ تو بڑے بڑے امراض کے لیے شفا ہے۔ شرک جیسے مہلک مرض کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ذریعے سے کیا تھا؟ قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن شرک کا ابطال کرتا ہے اور توحید کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید شرک جیسے امراض سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کفر اور نفاق کی بیماریاں، ظلم اور صفاقی، حسد اور بغض، کینہ اور عداوتیں، باہمی جنگ اور جدال، فتنے اور فسادات، اختلاف اور انتشار، فرقہ واریت، رنگ اور نسل اور قوم اور وطن کے جھگڑے اور تعصبات جیسے تباہ کن نظریات جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کو تباہ و برباد کیا، قرآن ان تمام امراض کا علاج ہے۔ شفاء لما فی الصدور، ان تمام امراض سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے فلسفے پڑھے ہیں۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ کس کتاب نے آپ کی زندگی پہ فیصلہ کن اثر ڈالا؟ تو مولانا نے کہا میری اصل محسن یہی کتاب قرآن کریم ہے، اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے، تاریکیوں سے روشنی میں لے آئی ہے، ایسا چراغ میرے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ زندگی کے جس معاملے پر نظر ڈالتا ہوں حقیقت اس طرح برملا دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ میرے لیے یہ قرآن شاہ کلید یعنی ماسٹر کی ہے، مسائل حیات کے جس قفل پہ اسے لگاتا ہوں وہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور ہر شے کا
تخلیق کا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے اس کی ہدایت کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی اور والذی قدر فہدی، اس نے ہر چیز کو متناسب، خاص تناسب کے ساتھ، خاص انداز میں پیدا کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اپنے اسی مقصد تخلیق کو پورا کرے۔ جب ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک روڈ میپ دیا ہے، ایک راستے کا تعین کیا ہے، اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، یعنی اس کے لیے وہ راستہ مقرر کیا ہے جس راستے کے اوپر وہ چل رہی ہے یا جس مقصد کے لیے اسے بنایا ہے اس مقصد کو وہ چیز پورا کر رہی ہے۔ جمادات ہوں، نباتات ہوں، دن اور رات کا نظام ہو، ہوا و سورج اور پانی اور چاند اور ستارے اور سیارے ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اس کی اطاعت پہ قائم ہیں، سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوق ہے، کیا اللہ نے اس کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے زندگی بسر کرے، جدھر چاہے منہ اٹھا کر چل دے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام قرار دے، جس نظام کو چاہے اڈاپٹ کر لے؟ نہیں، اللہ نے اس کے لیے بھی ہدایت کا راستہ مقرر کیا ہے۔ جب اس حضرت انسان کو اللہ نے زمین پر بھیجا تھا، آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو اللہ نے اسی وقت اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر تم میری طرف سے ملنے والی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو گے، اس راستے پر چلو گے جو راستہ میں تمہیں بتاؤں گا، اس ہدایت کے ذریعے سے جو ہدایت میری طرف سے تمہیں ملے گی، تو تمہارے لیے کوئی رنج، کوئی غم، کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری جگہ فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی اور بدبخت ہوگا۔ تو اس دنیا کے اندر اگر ہمیں بدبختی سے نجات حاصل کرنی ہے اور گمراہی سے بچنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، وہ راستہ قرآن مجید فرقان حمید دکھاتا ہے۔ اگر ہم اس راستے سے ہٹ کر زندگی بسر کریں گے، دوسرے راستوں پر چلیں گے، تو انجام کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اس راستے سے، اس ہدایت سے، اس تذکیر سے، اس نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، یعنی یہ دنیا اس کے لیے مصیبت کا پہاڑ بن جائے گی، اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، جیسا کہ آج عملاً ہو چکا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ تو ہے دنیا کا معاملہ کہ دنیا میں آج ہم مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے، اور آخرت میں انجام اس سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر قیامت کے دن اس شخص کو جو دنیا میں اندھا بنا ہوا ہے اللہ کی آیات سے، اللہ کی ہدایت سے، اس راستے سے منہ موڑ کر زندگی بسر کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں اس کو حقیقت میں اندھا بنا دوں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا جبکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب کیا ملے گا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ہاں میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی لیکن تو آنکھیں کھول کر میری آیات کو دیکھتا نہیں تھا، کان کھول کر ان کو سنتا نہیں تھا، دل و دماغ سے ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتا تھا، تو میری ہدایت سے دنیا میں میری آیات سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرتا تھا، تو نے ان سے آنکھیں موند لی تھی، آج اس لیے میں نے تمہیں حقیقت میں تجھے اندھا کر دیا ہے۔ اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ آج ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ ہم روزانہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے کی ہدایت کے لیے ہم اللہ سے روزانہ کئی مرتبہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ راستہ دکھا، اس راستے پر چلا، اس راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے اس کا تعین کیا ہے، اسی لیے تو یہ اتنی اہمیت کی حامل دعا ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ کون ہے انعام یافتہ؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رب سے یہ بھی دعا کرتے ہیں
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے سے بھی بچانا، اور جن پر تو غضبناک ہوا یعنی یہود اور نصارہ کے راستے سے بھی ہمیں بچانا۔ لیکن کیا عملاً بھی ہم ان کے راستے سے بچنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ تو محترم سامعین کرام، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ زمین پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک لکڑی سے سیدھا خط کھینچا، اور سیدھا خط کھینچنے کے بعد دائیں بائیں آڑے ٹیڑھے خطوط کھینچ کر حضور نے فرمایا کہ یہ سیدھا خط صراط مستقیم ہے جو میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں، اور یہ دائیں بائیں جتنے خطوط ہیں، جتنے راستے ہیں، یہ پگڈنڈیاں ہیں، ان سب پر شیطان بیٹھا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ انعام کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اس راستے پر چلو، اس کا اتباع کرو، یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں، یہ صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، اس کا اتباع کرو، اس راستے پر چلو، ولا تتبعوا السبل، یہ دائیں بائیں جتنی پگڈنڈیاں ہیں جن سب پر شیطان بیٹھا ہوا، ان راستوں پر مت چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ تمہیں اس صراط مستقیم سے ہٹانے والے راستے ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس بات کا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم بچ سکو گمراہی سے اور نار جہنم سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قرآن نازل کیا تو کھول کر اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، بدبختی سے بچنا چاہتے ہو، دنیا میں امن اور سکون اور عافیت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس قرآن کا دامن تھام لو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو مومنین اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی ہدایات کے اوپر عمل کریں گے، عمل صالح کا راستہ اختیار کریں گے، جس عمل کو قرآن عمل صالح قرار دیتا ہے وہ عمل کریں گے، ان کو بہت بڑی کامیابی کی بشارت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت۔ جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت کیفیت کیا تھی؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان تباہی اور بربادی کی طرف بگٹٹ دوڑ رہا تھا۔ شرک اور بت پرستی، بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، اور وہ مقام جو رشد و ہدایت کا مرکز تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، وہاں بت پرستی ہو رہی ہے، وہاں شرک ہو رہا ہے، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے۔ دنیا بے شرم ہو چکی تھی، بے حیا ہو چکی تھی، ڈاکے مارتے تھے، قتل و غارت گری تھی، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، عورت کی تذلیل کرتے تھے، ایک ایک شخص کے حرم میں 100 خواتین تھیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ہانکا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا چیز لے کر آئے؟ قرآن مجید فرقان حمید، اس قرآن نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، اور انہوں نے اس قرآن کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، اور ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ گئی۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اس دور کے اس امت کے ابتدائی دور کے اندر جو بگاڑ اور فساد پیدا ہو چکا تھا، اس کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی، اسی چیز سے اس کے آخری دور کے بگاڑ کی اصلاح بھی ہوگی۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ اسی طریقے پر چل کر ان لوگوں نے فلاح کا راستہ پایا تھا، اور دنیا کی امامت کے منصب پر اللہ نے ان کو فائز کر دیا تھا، جو کسی تہذیب سے آشنا نہیں تھی، جن کا حال وہ تھا جس کا منظر میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دنیا کے رہبر و رہنما بنے، وہ خیر امت قرار پائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہی خیر امت ہے۔ 1000 سال تک دنیا کی امامت کا منصب ہمارے پاس رکھا، جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے گئے اتنا ہی ہم پستی اور گراوت میں گرتے گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ نے 14 صدیوں پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلند بھی کرے گا، سرفراز بھی کرے گا، عروج بھی عطا کرے گا، ترقی بھی دے گا، امامت کا منصب بھی دے گا، عزت کی زندگی بھی دے گا، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دے گا۔ یہ قرآن کا سبق ہم نے بلا دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا، اور دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آخرت کی ذلت اور رسوائی ابھی باقی ہے۔ راستہ کیا ہے؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امام بیہقی نے اس خوبصورت حدیث کو ہمارے لیے محفوظ کیا،
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لینا۔ تکیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر سر رکھ کے آدمی لمبی تان کے سو جاتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن والو، اس قرآن کو کہیں رکھ کر آرام سے سو نہ جانا۔ کیا کرنا؟ بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، یعنی اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اور اس کی تلاوت کیسے کرنا ہے؟ جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ قرآن پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ، اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کی دعوت کو لے کر اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، اور خوش اعلانی سے اس کو حظ لیتے ہوئے تلاوت کرو اور اس پر غور و تدبر کرو، فکر کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی فلاح کا راستہ کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں، اس کو سیکھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ فلاح کا یہ راستہ ہے۔ کیا ہم اس فلاح کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اس دعوت پر لبیک کہو۔ کون سی دعوت؟ جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر ہم قرآن کی دعوت پر کان دھریں گے، اللہ اور رسول کی بات کو توجہ سے سنیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو ہمیں زندگی ملے گی۔ کون سی زندگی؟ ایک زندگی تو وہ ہے جو ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ تو ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے، غلامی کا توق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ زندگی نہیں، وہ زندگی جو صحابہ کرام کو ملی تھی، عزت والی زندگی، شہرت والی زندگی، ناموری والی زندگی، دنیا کی امامت کا منصب۔ یہ زندگی اگر تمہیں چاہیے تو قرآن کی دعوت کے اوپر لبیک کہو۔ قرآن کی دعوت کے اوپر لبیک کہنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کی آیات میں غور و تدبر کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے اوپر عمل کرو، قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور قرآن کو دستور زندگی بنانے کے لیے جد و جہد کرو اور قربانیاں دو۔ یہ قرآن کے وہ حقوق ہیں کہ اگر ان کی ادائیگی کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے تو دنیا کی ذلت اور رسوائی سے دو چار ہیں ہی، آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ ایک تو میں نے آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی آپ کے سامنے رکھی دی، ذرا ہوش گوش کے کانوں سے ایک آیت مبارکہ اور سن لیجئے۔ میں بارہا لوگوں سے درس قرآن کے اندر یہ سوال بھی کیا کرتا ہوں کہ ہمارے مولوی حضرات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تذکرے اور احادیث خوب سناتے ہیں، اور بے شک ہمارا ایمان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے جنت نصیب ہوگی، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کریں گے امت کے بارے میں، اس کا بھی کبھی آپ نے تذکرہ سنا؟ تو آج تک مجھے کہیں سے جواب نہیں ملا کہ کسی مولوی صاحب نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہو۔ تو محترم ناظرین کرام، سامعین محترم، یہ جس شکایت کا تذکرہ میں آپ سے کر رہا ہوں، اس شکایت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے حاضر ہیں، یا رب ان قومی، یہ لوگ ہیں جن کی طرف تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تھا، یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت، لیکن امتی سارے، قوم سارے لوگ ہیں۔ ان سب لوگوں کی طرف تو نے مجھے رسول بنا کر بھیجا تھا اور میرے حوالے ایک امانت کی تھی جس کا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میں یہ امانت ان کے حوالے کر کے آیا تھا، انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ کیا مطلب ہے پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا؟ کسی مفسر کی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیجئے، نہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، نہ اس کو سمجھتے تھے، نہ اس کی آیات میں غور و تدبر کرتے تھے، نہ اس کا فہم حاصل کرتے تھے، نہ اس کے حلال و حرام کے اوپر عمل کرتے تھے، نہ اس کو زندگی کا دستور بنانے کے لیے کوئی جد و جہد کرتے تھے، نہ اس کے پیغام کو لے کر اٹھتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ بتائیے ہم اپنے رب کو کیا جواب دے کر مطمئن کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ دنیا جہان کے فلسفے پڑھنے والوں، آج ہمارا قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ کیا ہے؟
قرآن انقلاب کی کتاب تھی، ہم نے اسے ثواب کی کتاب بنا لیا۔ بے شک ثواب قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، بلکہ قرآن کو دیکھنے سے ثواب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یاد رکھیے اور سنیے کہ کیا قرآن مجید صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے؟ ثواب تو ملے گا ہی۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک کاشتکار اور ایک زمیندار گندم کی فصل حاصل کرنے کے لیے گندم کاشت کرتا ہے تو بھوسا اس کو مفت میں مل جاتا ہے، وہ بھوسے کے لیے محنت نہیں کرتا۔ اس کا اصل ہدف کیا ہوتا ہے؟ گندم حاصل کرنا۔ بھوسا اللہ اس کو انعام میں دے دیتے ہیں۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں گے تو تلاوت کے نتیجے میں ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ثواب بھی جو ہے وہ درے کا درا رہ جائے گا۔ آخرت میں ہم اللہ کے ہاں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس کے ثواب کا جو فلسفہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں تو اس کی تلاوت کے ذریعے سے ثواب بھی ملے گا۔ تو قرآن انقلاب کی کتاب تھی، ہم نے اسے ثواب کی کتاب بنا دیا۔ یہ اعمال اور اخلاق کو، سیرت و کردار کو بنانے اور سنوارنے کے لیے آئی تھی، ہم نے اسے وظیفوں کی کتاب بنا لیا۔ یہ سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب تھی، ہم نے خالی اس کو پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ پڑھو اور ثواب حاصل کرو۔ یہ زندوں کا دستور تھا، ہم نے مردوں کا منشور بنا دیا۔ اور یہ تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی۔ صحابہ کرام نے کس کے ذریعے سے دنیا تسخیر کی تھی؟ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب اور کیسر و کسرا نیست و نابود کس لیے سے ہو گئے تھے؟ کوئی اللہ دین کا چراغ تھا؟ کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ نہیں، اس قرآن کی رہنمائی میں وہ آگے بڑھتے گئے اور دنیا کے فاتح قرار پائے۔ یہ تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، ہم نے اسے مدرسوں کا نصاب بنا دیا۔ یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی۔ وہ عرب مردہ ہی تھے نا، ان کا دنیا کی تہذیب یافتہ قوموں میں کوئی شمار ہوتا تھا؟ نہیں، وہ تو کیسر و کسرا تھے، دنیا کی دو سپر طاقتیں، دنیا کی دو بڑی نامور قوتیں۔ لیکن یہ لوگ جن کی کوئی پہچان نہیں تھی، جن کی کوئی شناخت نہیں تھی، یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی۔ ان کو ایسی زندگی ملی کہ دنیا اس زندگی پہ فخر کرنے لگی۔ ہم نے اسے مردوں کو بخشوانے پہ لگا دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں این کتاب نیست چیز دیگر است۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وصیت فرمائی تھی۔ ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ سنو، اسلام کی چکی جو ہے وہ گھوم رہی ہے تو تم اس طرف رہنا جس طرف قرآن ہو۔ سنو، قرآن اور اقتدار عنقریب الگ الگ ہو جائیں گے، جیسا کہ کئی صدیوں سے ایسا ہو چکا ہے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار کی قوت ہے ان کے دوسرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے وہ اقتدار اور اختیار ظلم کا کوڑا بن چکا ہے۔ تو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے فیصلے کریں گے، اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کرا دیں گے، اور اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کی گھڑی میں ہم کیا کریں؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہی کرو جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا تھا۔ فرمایا اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دو۔ جیسا کہ آج پوری دنیا کے اندر بعض جگہوں میں، بعض ملکوں میں، بعض علاقوں میں ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جانے دے رہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ۔ محترم بھائیوں، یہی وہ کتاب تھی جس کتاب کے ذریعے سے مسلمان دنیا میں فاتح عالم بنے تھے۔ انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ اپنے دور کے مشہور وزیر اعظم مالبورن سے ایک سوال کرتی ہے جس کا تاریخ کا بڑا وسیع مطالعہ تھا۔ اسے پوچھتی ہے کہ تاریخ کے وسیع مطالعے کے دوران کیا حیرت انگیز بات ہے جو تمہارے سامنے آئی ہے تاریخ کے اوراق سے؟ تو اس نے برملا جواب دیا کہ مسلمانوں کا عروج اور زوال، کہ مسلمان 23 سال کے عرصے میں، اور 23 کے ساتھ پلس 30 سال بھی کر لیں تو بہت زیادہ طویل عرصہ تو نہیں ہے، اتنے قلیل عرصے میں قلیل ترین وسائل اور محدود سی مطلب یہ ہے کہ افرادی قوت کے ساتھ اس قدر عروج اور پوری دنیا پر وہ چھا گئے، اور پھر جلد ہی جو ہے ان کو
زوال بھی آ گیا۔ تو یہ مسلمانوں کا عروج اور زوال جو ہے یہ میرے لیے سب سے حیرت انگیز بات تھی۔ تو ملکہ نے دوسرا سوال کر دیا کہ اس کے کچھ اسباب بھی تو تیری سمجھ میں آئے ہیں؟ تو بڑا زبردست جواب دیا تھا وزیر اعظم میلبورن نے۔ اس نے کہا ہاں میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے نبی نے ایک کتاب دی تھی، جب تک وہ اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہے وہ دنیا میں عروج اور ترقی کے راستے پر گامزن رہے۔ جب انہوں نے اس کتاب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہ پستی اور گراوٹ میں گر گئے۔ وہی بات جو علامہ اقبال نے کہی، وہ زمانے میں معذرت سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں ایک طویل عرصہ رہے۔ تو واپس آ کر انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، اسیری کے دوران میں نے ایک مسئلے کے اوپر غور و فکر کیا، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں نے یہ سوچ بچار کی کہ مسلمانوں کی پستی اور گراوٹ کا سبب کیا ہے۔ تو دو باتیں ہیں جو میں سمجھا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، شیخ الہند کا خطاب قوم نے ان کو دیا تھا، کسی انگریز نے نہیں دیا تھا۔ تو شیخ الہند کہتے ہیں کہ ایک سبب قرآن سے دوری، قرآن کو نہ سمجھنا، اور دوسرا مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار۔ اس لیے میں وہاں سے یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ اب مسلمانوں کو قرآن سمجھ کر پڑھانا ہے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کو کسی صورت برداشت نہیں کرنا۔ یہ دو ہماری تباہی اور بربادی کی علامات ہیں جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں آئی، اور حقیقت یہی ہے۔ اور جو دوسرا سبب ہے وہ بھی اسی پہلے سبب کی وجہ سے، اگر قرآن ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں تو وہ لوگ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ان کا حال کیا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ دشمن تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، وہ فرقوں اور ٹولیوں میں تقسیم ہو چکے تھے، وہ قتل و غارت گری کرتے تھے، وہ ڈاکے مارتے تھے، وہ زنا کرتے تھے، وہ شرابیں پیتے تھے، وہ شرک کرتے تھے۔ اس تباہی اور بربادی اور اس فرقہ واریت سے ان کو کس چیز نے بچایا؟ قرآن نے بچایا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اس کے حقوق کو پہچانیں اور شاعر کے اس پیغام کو اپنے پلے باندھ لیں۔ کہتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب، ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب، مغرب کی مے کدوں کی چڑھائے ہوئے شراب، اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب، سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی، اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ